ہر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے مبارک، سب سے مقدس اور سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ والدین کا رکھا ہے۔ اس سے بڑا رشتہ پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ نسب کے اعتبار سے، خون کے اعتبار سے کسی بھی انسان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت ہمارے دین کے اندر وہ ماں باپ کی اہمیت اور ماں باپ کا مقام اور مرتبہ اور ان کی عزت اور عظمت ہے۔ یہاں تک کہ قرآن پاک میں پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو کم از کم 5 مقامات قرآن مجید کے اس وقت میرے پیش نظر ہیں، جن 5 آیتوں میں اور 5 مقامات پر رب ذوالجلال نے اپنی عبادت کے فوراً بعد جس حق کا ذکر کیا ہے وہ والدین کا حق ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اہمیت ہے کسی اولاد کے لیے اس کی ماں اور اس کے باپ کا، کتنا مرتبہ ہے، کتنی عزت ہے، کتنی عظمت ہے جو اولاد کے دل میں ہونی چاہیے۔ کوئی معمولی بات نہیں۔ 5 مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں جن میں رب ذوالجلال نے اپنی عبادت کے بعد جس حق کا ذکر کیا ہے وہ والدین کا حق ہے، وہ ماں باپ کا حق ہے۔ اس میں سے میں 15ویں پارے میں سے سورہ بنی اسرائیل کا ایک مقام ہے، وہ آیات قرآنیہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور انہی آیات کی روشنی میں ماں باپ کے احترام، ماں باپ کی عزت اور ان کی عظمت آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آیت کریمہ کی ترتیب بڑی قابل توجہ ہے اور یہ غور سے سننے اور سمجھنے والی بات ہے۔ تیرے رب کا یہ حکم ہے، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے پروردگار، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس کا یہ حکم ہے، اس کا یہ ارشاد ہے کہ جب اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ جب بھی تو عبادت کرے تو اسی اپنے اللہ کریم کی عبادت کر، اپنے رب کریم کی عبادت کر۔ یعنی اللہ کریم کے سوا پوری کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت اسی رب کریم کی ہے۔ تو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ جب بھی عبادت کرو اسی اپنے پروردگار، اسی رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق بھی ہے، تمہارا مالک بھی ہے، اور ساری کائنات کو اسی رب ذوالجلال نے تخلیق کیا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کی اس آیت کی ترتیب، اس کے فوراً بعد جو لفظ ہیں اس آیت کے اندر وہ ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین سے مراد ماں اور باپ، ماں اور باپ کے ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنی ماں اور اپنے باپ والدین سے اچھا سلوک کرو، اس نے سلوک، اچھا برتاؤ، اچھا معاملہ اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنے کا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے بعد والدین سے حسن سلوک، ان سے اچھا برتاؤ، اچھا معاملہ، اچھا لین دین کرنے کا حکم دیا گیا۔
اب اس آیت کریمہ کو ذرا تھوڑا قدر تفصیل سے ہم سمجھے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. آیت کریمہ کا یہ حصہ بڑا قابل توجہ ہے کہ والدین بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے ایک والد یا والدہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے. تم اپنی زندگی میں دیکھو کہ والدین بوڑھے ہو گئے یا ان میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہے، والد یا والدہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے. اس آیت کریمہ میں اولاد کی جو ذمہ داری ہے، اولاد کے جو فرائض ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، اس میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ حسن سلوک، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ ماں باپ سے کرنا. اور دوسرا حکم کیا ہے، دوسری تعلیم کیا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. دوسرا حکم یہ ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، لا تقل لہما اف. ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو اللہ کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ان کے سامنے اف تک نہ کرو. لا تقل لہما اف. یہ نقطہ قابل غور ہے کہ قرآن کی آیت میں لفظ اف استعمال کیا گیا. ماں باپ کا اتنا بڑا مقام اور اتنی عزت ہے کہ خود رب ذوالجلال نے ہر بیٹی اور ہر بیٹے کو حکم دیا ہے اپنے ماں باپ کے لیے. تعلیم یہ ہے، حکم یہ ہے، جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کرو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. 3 حکم ہو گئے. اور ایک حکم یہ ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو بعض اوقات اولاد جو ہے ماں باپ کو جھڑکنے کے انداز میں بات کرتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو بڑھاپا، کمزوری ان کے جسم میں آ گئی، وہ بوڑھے ہو گئے. دوسری وجہ ہے کہ بیماری اور عدالت، بیماری کی وجہ سے بھی ان کی طبیعت میں نکاہت اور کمزوری کا غلبہ ہو گیا. بڑھاپے کی وجہ سے ان کا روب اور دبدبا وہ گھر میں نہیں رہتا، کیونکہ بڑھاپا اور بیماری کی وجہ سے ان کی وجاہت جو ہے اس پر بھی اثر پڑتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں یہ تعلیم دی گئی. ایک تو ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو. لا تنہرہما. بعض بیٹیاں ماں اور باپ سے جب بات کرتی ہیں تو وہ جھڑکنے کا انداز اختیار کرتی ہیں. سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ بیٹا ماں کو جھڑک رہا ہے، باپ کو جھڑک رہا ہے، یا بیٹی باپ کو جھڑک رہی ہے کہ ماں کو جھڑک رہی ہے. بے نیاز رب نے کتنے کھول کر قرآن میں حکم دیا ہے. یہ قابل توجہ بات ہے جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، جسے ہم اہمیت ہی نہیں دیتے. بے نیاز رب نے اس کا قرآن میں ذکر کیا. لا تنہرہما. ماں باپ کو جھڑکو مت، ایسا لب و لہجہ اختیار نہ کرو کہ سننے والا یہ سمجھے کہ ماں باپ کو جھڑک رہی ہے اولاد. تو جھڑکنے سے بھی منع کیا. اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ بعض اوقات ماں باپ سے ترشی اور تلخی میں اولاد بات کرتی ہے. ماں باپ سے بات کریں گے تو بڑے غصے سے، بڑے جذبات میں آ کر، اور ایسے لگے گا کہ بڑی تلخی اور ترشی زبان میں اولاد کی آ جاتی ہے کہ ماں باپ سے اس لہجے میں بات کرے. بے نیاز رب نے ان دونوں چیزوں سے منع کر دیا کہ جھڑکنا بھی نہیں، ماں باپ کو جھڑکنے کا انداز بھی اختیار نہیں کرنا، ترشی، ناراضگی، تلخی میں بات نہیں کرنی، غصے میں ماں باپ سے ہم کلام نہیں ہونا. اور اس سے اگلی بات جو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں بیان کی گئی وہ بڑی قابل غور ہے. میں خود جب اس آیت کریمہ کو تلاوت کرتا ہوں، غور کرتا ہوں، تو ایک دفعہ انسان کانپ جاتا ہے
کہ ہمارے گھروں میں اکثر و بیشتر یہ بات موجود ہے کہ ماں باپ سے جب بات کریں گے تو اولاد اکڑ کر بات کرتی ہے۔ ایک تو ہے ماں باپ کو جھڑکنا، ترشی، تلخی اور ناراضگی کے لہجے میں بات کرنا، اس کا تو ذکر الگ آ گیا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن یہ اس سے اگلی منزل ہے کہ ماں باپ سے جب بات کرتے ہیں تو پکڑ کر، جیسے تکبر اور غرور سے کوئی بات کرتا ہے، یعنی سینہ تان کر، ایسے جیسے آدمی دشمن سے بات کرتا ہے، کسی سے جھگڑا اور لڑائی ہو جائے تو سینہ تان کر بندہ ڈٹ کے بات کرتا ہے۔ بعض اوقات بیٹیاں اور بیٹے ماں باپ سے اس لہجے میں بھی بات کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے میں اور آپ مل کر قرآن کی اس آیت میں ذرا غور کریں کہ ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی اللہ کریم نے قرآن میں سکھلایا اور بتایا۔ معمولی بات ہے کہ ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ اللہ کریم سمجھا رہا ہے، اور وہ کیا سمجھا؟ وَقْفِضْ، سنیے قرآن پاک کی آیت، وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ وَقْفِضْ کا معنی ہے اور جھکاؤ، لہما، ماں باپ دونوں کے لیے، جناح الذل، عاجزی کے پر، جناح پر کو کہتے ہیں، وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ آپ نے پرندے کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے دونوں پر جو ہیں وہ عاجزی سے جھکاتا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ کندھے جو ہیں نا دونوں، اکڑ کے بات نہ کرو، سینہ تان کے نہ بات کرو، جب بھی بات کرو تو دونوں کندھے جھکے ہوئے ہو۔ یہ معمولی بات ہے۔ وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی یہ دونوں بازو جو ہیں عاجزی، انکساری کی، یہ یوں جھکا کر ماں باپ سے نظریں نیچی کر کے، آنکھیں نکال کے بات کرنا، سینہ تان لینا ماں باپ سے، پکڑنا اور ضد میں بات کرنا، اتنی باریکی میں جا کر قرآن مجید میں سمجھایا گیا کہ وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کریم نے ایک دعا قرآن مجید میں تعلیم دی۔ یہ ساری تعلیم دی کہ ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو، ان کو جھڑکو مت، ترشی تلخی میں ماں باپ سے بات نہ کرو، اکڑ کر بات نہ کرو، عاجزی انکساری سے بات کرو۔ اس کے بعد پھر ایک اور حکم دیا گیا جو اولاد کے فرائض میں شامل ہے، ماں باپ کے حوالے سے اولاد کی یہ ذمہ داری ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ سارے کام ماں باپ کے لیے کرو، لیکن پھر فرمایا اپنے ہاتھ اٹھا کر میری بارگاہ میں دعا مانگا کرو۔ دیکھیے ذرا ماں باپ کا کتنا حق ہے اولاد پر، اولاد کے فرائض میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا قرآن کیا سمجھاتا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ دعا 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کریم نے باقاعدہ تعلیم دی، سکھلائی، بتائی، دعا کے الفاظ سکھائے کہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرو، اے میرے پروردگار، ربی، اے میرے پروردگار، ارحمہما، میری ماں پر، میرے باپ پر اس طرح اپنی رحمتیں فرما، کما ربیانی صغیرا، جب میں چھوٹا سا بچہ تھا، چھوٹا سا تھا، صغیرا، چھوٹا سا بچہ تھا، اس وقت ماں باپ نے میری پرورش کی، مجھے پالا، تو جس طرح بچپن میں میرے ماں باپ نے مجھے پالا، شیر خارگی میں میری پرورش کی، مولا کریم جس طرح انہوں نے میرا خیال رکھا، میری پرورش کی، اسی طرح میرے ماں باپ پر اپنی رحمتیں ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث شریف
جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اس حدیث شریف کو بڑی توجہ سے سنیے۔ آج اگر کوئی بیٹا ملازم ہو تو تنخواہ میں سے 500 روپیہ ماں کو دے دے، 1000 روپیہ باپ کو دے دے، وہ احسان جتلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے پچھلے مہینے تو ہم دیتا نہیں سی، میں 2000 روپیہ 500 دے کر 1000 دے کر 1 کلو سیب لا کر اور درجن کیلوں کی لا کے ہم کہتے ہیں جی میں ماں باپ کا بڑا خیال رکھے، میں بڑی خدمت کرنا ماں باپ۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ حدیث غور سے تمام بیٹے سنیں، جوان بزرگ سنیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تنخواہ میں سے ماں باپ کو پیسے بھی دیتا ہوں، پھل بھی لا کے دیتا ہوں، پاؤں بھی دباتا ہوں، تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ نبی پاک نے فرمایا لا یجزی ولد والدا، حدیث ہے، حضور فرماتے کوئی بیٹی کوئی بیٹا ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ حدیث ہے، قصہ کہانی نہیں۔ لا یجزی ولد والدہ، کوئی بیٹی کوئی بیٹا ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے، وہ اس وقت دنیا میں ہے ہی نہیں صورت۔ وہ کیا صورت ہے؟ ماں باپ دونوں غلام ہوں، یا باپ غلام ہو یا ماں غلام ہو، بیٹا بیٹی اگر خرید کر ماں باپ کو آزاد کر دیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کیا۔ لیکن اب چونکہ پوری دنیا میں غلامی کا تصور ختم ہو گیا ہے، کوئی غلام نہیں دنیا میں، لہذا اب یہ صورت کسے کہتے ہیں مفقود ہو گئی، یعنی یہ صورت پائی نہیں جاتی۔ لہذا اب حدیث کا مطلب اور معنی یہ ہوگا جتنی مرضی خدمت کرو ماں باپ کی خدمت کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب کر ہی نہیں سکتے تو پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرو کہ یا اللہ ماں باپ کی خدمت کا حق میں تو ادا کر ہی نہیں سکتا، جتنی بھی خدمت کروں حق ادا نہیں ہوگا، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں تو اپنی شان کریمی سے میرے ماں باپ کو اتنا اجر عطا فرما، اتنی رحمتیں فرما، اپنا کرم فرما، ہر لہجہ ہر لمحہ اپنے والدین کو یاد رکھنا، ان کی عزت کرنا، احترام کرنا اور ان کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ اولاد کے فرائض میں شامل ہے۔ اور جب تک ماں باپ زندہ رہیں تو آپ کہتے ہیں ماں باپ فوت ہو جائیں تو کہتے ہیں کہ بس دفنا دی ہے، بات ختم ہو گئی۔ بات ختم نہیں ہوئی، دفنانے کے بعد بھی اولاد پر ماں باپ کا حق ہے۔ یہ غور سے سنو، ہم ماں کو باپ کو قبر میں دفنا کر کہتے ہیں بس کام ختم ہو گیا، ہمارے فرض ادا کر دیا، غسل بھی دیا ہے، کفن بھی پہنا ہے، جنازہ پڑھا ہے، قبر تیار کری، دفنا دیا، ختم شریف بھی دلا دیا، کل شریف کا بھی، ساتے کا، 10ویں کا، 40ویں کا، بس قصہ ختم ہو گیا۔ ختم نہیں ہوا، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ پیغمبر خدا اور خلیل اللہ ہے، والدین کے لیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وہ دعا قرآن مجید میں مذکور ہے، اور قرآنی دعا ہے جسے آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم القیامہ۔ میرے عزیز بیٹوں، میرے بچوں، جوانوں، غور سے سنو، ماں باپ کا اتنا حق ہے کہ نماز کے اندر ہم وہ قرآنی دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لی، سب سے پہلے اپنی بخشش مانگتے ہیں، یا اللہ میری بخشش فرما، میرے گناہ معاف فرما، مجھے بخش، وَلِوَالِدَيَّ، میری ماں اور میرے باپ کی بھی بخشش فرما، ان کی بھی مغفرت کرو، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور تمام ایمان والوں کی بھی مغفرت فرما۔ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم کیا جائے گا، یعنی قیامت کا دن، میرے والدین کی مغفرت، میری مغفرت، رب کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ تو والدین کے فوت ہونے کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کرنا یہ اولاد کے فرائض میں شامل ہے۔
اگر آپ کی توجہ ہو اور آپ دل سے سن رہے ہیں تو میں آپ کو ایک ایسی حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ اولاد پر ماں باپ کے جو فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، کتنی اہم ہیں۔ یہ حدیث شریف مشکوٰۃ شریف میں ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن نماز فجر کے بعد اپنے ماں باپ دونوں فوت ہو گئے یا ایک فوت ہو گیا، ان کی قبر پہ جائے، قبر کی جا کر زیارت کرے اور وہاں جا کر ان کی مغفرت کی دعا مانگے، اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت لکھ یعنی ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کی قبر پہ گاہے بگاہے حاضری دینا، وہاں قبر کی زیارت کرنا، دو نیتیں کر کے، ایک ان کو سلام کرنے کے لیے، کیونکہ حدیث شریف ہے جب بھی قبرستان میں جاؤ تو تمام اہل قبور کو سلام کیا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو جب ماں کی قبر پہ جائیں، باپ کی قبر پہ جا کر کہا کرو کہ ابا جان میرا سلام قبول کرے، امی جان میرا سلام قبول کیجیے۔ السلام علیکم جمع کا صیغہ بھی بول سکتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الفاظ سے ماں باپ کی قبر پہ جا کے سلام کہنا اور پھر ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ اگر وقت ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، اتنا بھی وقت نہ ہو تو کم از کم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص، درود شریف پڑھ کر دعا مانگا کرو کہ ان مقدس کلمات کا ثواب میرے والدین کی ارواح کو عطا فرما، اور بالعموم اس قبرستان میں جتنے اہل ایمان دفن ہیں سب کی روحوں کو اس فاتحہ کا ثواب عطا۔ تو یہ ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی ماں باپ کا ہمارے اوپر حق ہے، اور اولاد پر ماں باپ کے لیے جو ذمہ داریاں ہیں، جو فرائض ہیں، جن کو ادا کرنا اولاد کے لیے بہت لازم اور ضروری ہے، ان میں سے ایک بات بڑے غور سے سن لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، صحابہ سے نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اموں کا، تیری ماں۔ قیل ثم من، حضور اس کے بعد کون زیادہ حقدار ہے؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر یہی پوچھا گیا، ثم من یا رسول اللہ، حضور پھر اس کے بعد کس کا حق ہے، کس کا درجہ ہے؟ تیسری مرتبہ بھی حضور نے فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ ایک ہی سوال 3 دفعہ کیا گیا اور تینوں دفعہ نبی کریم نے فرمایا اموں کا، اموں کا، اموں کا، تیری ماں زیادہ حقدار ہے، تیری ماں زیادہ حقدار ہے، تیری ماں زیادہ حقدار ہے۔ 3 دفعہ حضور نے ہی ایک بات تکرار سے بتائی، اور جب چوتھی مرتبہ یہی سوال کیا گیا، 3 مرتبہ سن کر کہا ثم من، حضور پھر اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ثم ابوک کا، پھر تیرے باپ کا۔ اس حدیث کے اندر معلوم یہ ہوا 3 مرتبہ حضور نے فرمایا تیری ماں حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار، 3 مرتبہ یہی فرمایا، اور چوتھی مرتبہ فرمایا ثم ابوک کا، پھر اس کے بعد تیرا باپ زیادہ حقدار۔ اس حدیث کی شرح میں شارحین حدیث نے لکھا کہ حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ 3 حصے خدمت ماں کا حق ہے، ایک حصہ خدمت باپ کا حق ہے۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ خدمت کے لحاظ سے باپ سے بھی ماں کا حق خدمت کا زیادہ ہے۔ لیکن کسی کو غلط فہمی نہ ہو، یہ بات کلیئر کر لیں اور واضح طور پر سمجھ لیں تاکہ غلط فہمی نہ ہو جائے۔ اطاعت کے لحاظ سے باپ کا حق زیادہ ہے۔ اطاعت کا معنی ہے فرما برداری،
یہ نہیں کہ ماں کی فرما برداری نہیں ہے، لیکن اطاعت کے لحاظ سے اللہ کریم نے، ہمارے رب کریم نے باپ کا حق زیادہ رکھا ہے، اور خدمت کے لحاظ سے ماں کا حق زیادہ رکھا ہے، کیونکہ ماں تو گھر کی چار دیواری کے اندر رہتی ہے، والد پوری دنیا کے لوگوں سے ملتا ملاتا ہے، جو اونچ نیچ باپ سمجھتا ہے زمانے کے اعتبار سے وہ ماں نہیں سمجھتی، اس لیے شریعت مطہرہ نے اطاعت کے لحاظ سے باپ کا حق زیادہ رکھا ہے اور خدمت کے لحاظ سے ماں کا حق۔ یہاں قرآن مجید میں اکثر بیان کرتا ہوں، اب میں قرآن مجید سے یہ آپ کو بتاؤں گا، آپ مجھ سے پوچھیں کہ باپ سے ماں کی خدمت کا حق زیادہ کیوں رکھا گیا ہے؟ باپ سے 3 گنا زیادہ ماں کی خدمت کا حق ہے، تو یہ ماں کی خدمت کیوں زیادہ رکھی؟ باپ نہیں محنت کرتا، کماتا ہے، پیسے کما کے لاتا ہے، خرچہ چلاتا ہے، پیٹ کاٹتا ہے اولاد کے لیے، اس لیے ایک نازک پہلو ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ ماں کی خدمت کا حق زیادہ کیوں رکھا گیا ہے۔ دیکھیے سورہ لقمان کو پڑھ لیں یا سورہ تغابن کو پڑھ لیں، میں ایک مقام اس میں سے عرض کروں گا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، کتنی بڑی وجہ آپ نے بیان کی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ماں نے پیٹ میں 9 مہینے اٹھائے رکھا ہے نا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، ماں نے حمل کی صورت میں تجھے اٹھائے رکھا ہے، بیٹی بیٹا ماں کے پیٹ میں جو وقت گزارتے ہیں نا، اللہ کریم نے فرمایا ماں تکلیفوں پر تکلیفیں اٹھاتی۔ یہ وہن کا لفظ اس آیت کریمہ میں 2 دفعہ آیا ہے، وہنن علی وہنن، صرف ماں مصیبت نہیں اٹھاتی، قرآن کہتے ہیں دکھوں پر دکھ، مصیبتوں پر مصیبتیں ماں 9 مہینے تک جیتی رہی، تیری پیدائش تک پورے 8-9 مہینے ماں جن مراحل میں سے گزرتی ہے، اس اعتبار سے ماں کا حق زیادہ رکھا گیا کہ بیٹی کو جنم دینے میں ماں جس اذیت کو برداشت کرتی ہے، باپ اس تکلیف کو برداشت نہیں کرے گا۔ اسے 2 لفظوں میں قرآن میں بیان کیا گیا، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اور جب تو پیدا ہو گیا، دیکھیے جب بچہ پیدا ہو گیا ماں کی خدمت کیوں زیادہ ہے، اس کا جواب قرآن دے رہا ہے۔ ایک وجہ میں نے بتا دی، دوسری وجہ سنیں، جب بچہ پیدا ہو گیا تو فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر ماں کی چھاتی میں اللہ نے تیری غذا کا انتظام کیا، ماں کا دودھ پیا تم نے 2 سال۔ یہ قرآن کی آیت ہے، میں نہیں یہ کہتا کہ راوی کی آواز آ رہی ہے، یہ راوی کی آواز نہیں آ رہی ہے، یہ تو قرآن ہے اللہ۔ یہ لفظ بڑے پیارے ہیں، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، عربی میں سال کو عام کہتے ہیں، الف آ اور میم، اس کا معنی ہے سال، عامین کا معنی ہے 2 سال۔ ماں کی چھاتی میں تیری غذا کا انتظام اشور رب نے کیا، ماں نے خون جگر تجھے پلایا، 2 سال تجھے دودھ پلایا، 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، یہ جو ماں نے تیرے لیے تکلیفیں اٹھائی ہے نا، اس لیے باپ یہ تکلیف نہیں اٹھاتا، اس لیے اللہ کریم نے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کر دیے، خدمت کے لحاظ سے ماں کا حق زیادہ رکھا، اطاعت کے لحاظ سے باپ کا حق زیادہ رکھا۔ لیکن کسی کو غلط فہمی نہ ہو، اس لیے آیت کریمہ جن لفظوں پہ ختم ہو رہی ہے اسی پر میں بیان بھی ختم کرتا ہوں۔ بڑی پیاری بات ہے یہ قرآن کی، ایسے دل کو سکون ملتا ہے۔ ماں کا مرتبہ زیادہ بیان کر دی ہے، اس کی وجہ بیان کر دی کیوں؟ اب آگے سنیے، جن لفظوں پہ آیت ختم ہو رہی ہے نا، وہ لفظ بڑے پیارے ہیں، انشکر لی ولوالدیک، فرمایا میرا بھی شکر ادا کیا کرو اور اپنی ماں اور باپ کا بھی شکریہ ادا کرو۔
نوجوانوں، بزرگوں اور میرے بیٹوں اور بچوں، یہ قرآن کی آیت ہے، انشکر لی ولوالدیک، بے نیاز رب نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کیا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو۔ والدین کتنی بڑی نعمت ہے، شمیم جنت ہے۔ دو حیثیتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ آج حاجی علی احمد صاحب کی اہلیہ مرحومہ ہیں، عزیز محمد کاشف سے آپ کی والدہ صاحب، آپ ذرا غور کریں، جو بیوی ہوتی ہے نا رفیقہ حیات، قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ بیوی کا رشتہ بڑا نازک ہے۔ ہمارے اسلامی معاشرے میں جو تصور ہے وہ ہمارے گھروں میں موجود نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو دین سیکھتا ہے، نہ تو دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اتنے بڑے لفظ میاں بیوی کے لیے قرآن میں آئے، شاید آپ نے اس سے پہلے یہ بات نہ سنی ہو۔ قرآن میں کہا گیا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں مرد کا لباس ہیں، مرد عورت کا لباس ہے۔ اتنے بڑے لفظ قرآن میں استعمال کیے۔ لباس کسے کہتے ہیں؟ جس سے تن ڈھانپا جاتا ہے۔ لباس کسے کہتے ہیں؟ جس سے جسم تن ڈھانپا جاتا ہے۔ رب نے لفظ کتنے پیارے قرآن میں استعمال کیا میاں بیوی کے لیے، ہن لباس لکم۔ اللہ کریم نے فرمایا اے مردو، عورتیں تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، اور پھر عورتوں سے کہا گیا کہ تمہارے مرد تمہارا لباس۔ لباس ستر عورت کے لیے ہوتا ہے، لباس ستر چھپاتا ہے۔ لہذا اتنا پیارا رشتہ میاں بیوی کا کہ شوہر بیوی کے لیے پردہ ہے اور بیوی شوہر کے لیے پردہ ہے۔ اس کو قرآن میں لباس کہا گیا۔ بیوی مرد کا لباس، مرد عورت کا لباس۔ اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم ان رشتوں کو نبھاتے نہیں ہیں، ہم اپنے میں یاد رکھے ہوئے۔ اسی طرح اولاد کا اور والدین کا بڑا مبارک و مقدس رشتہ ہے۔ لیکن دوسرا پہلو میں ضرور بیان کروں گا، یہ تو اولاد کے ذمے ہے نا، ماں باپ کی خدمت، ان کا خیال کرنا، ان کی عزت کرنا، احترام۔ لیکن باپ کے ذمے اور ماں کے ذمے اولاد کا کیا معاملہ ہے؟ یہاں چونکہ بچے سے نہیں سمجھتے، نہ بیٹی سمجھتی ہے نہ بیٹا سمجھتا ہے، جتنا مرضی سمجھا، جتنا تکلیف ماں کے دل کو اور باپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے نا اولاد کی وجہ سے، کسی دوسرے رشتے دار کو ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ ہماری بھول ہے، ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم بٹکے ہوئے ہیں۔ یہ میرا ماموں ہے جی، یہ میرا چاچا ہے جی، یہ میرا پھپھڑ ہے۔ نہ میرے بیٹے، ہمارا دین یہ کہتا ہے سب سے زیادہ اگر بیٹی کو تکلیف ہو، بیٹے کو تکلیف ہو، سب سے زیادہ درد محسوس کرتی ہے ماں۔ اس کے بعد جو درد باپ محسوس کرتا ہے، نہ چاچا وہ درد محسوس کرتا ہے، نہ ماموں کرتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ باپ کا نطفہ ہونا، باپ کا معمولی بات ہے، اور پھر سر پشت، کہتے ہیں ساڑیاں ترے پشتاں تو یہ کم ہو رہے ہیں، 2 پشتاں۔ پشت پتہ کسے کہتے ہیں؟ یہ کمر کو پشت کہتے ہیں۔ ہر انسان کی اولاد اللہ کریم نے اس پشت میں رکھی ہے۔ باپ اور ماں تیرے دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب بن گئے۔ لہذا جو محبت ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے ہوتی ہے، اولاد کے دل میں وہ احترام ماں باپ کا نہیں ہوتا۔ آپ بازار میں آئے نا، فیصلہ آباد، لاہور، کسی کام کے لیے، ماں کو رات کو نیند نہیں آتی جب تک بیٹا نہ آئے۔ آدمی عمر 70 سال بھی ہو جائے، ماں بوڑھی ہو، رات کو سوتی نہیں۔ میں کہتی ہوں میرا حاجی نہیں آیا، خیر ہو گئی، میرا حاجی نہیں آیا ابھی تک۔ 10 حج کیے ہوں، ماں کے لیے تو بیٹا ہی ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ بیٹی اسکول جائے، بیٹا اسکول جائے، ماں کے دل پر اور باپ کے دل پر قیامت گزرتی۔ جب تک بچہ گھر نہیں آ جاتا سکون نہیں ہوتا۔ اس لیے ماں کے دل میں، باپ کے دل میں جو درد دل ہے
اس کی لگامیں تھوڑی سی کھینچنے کا حکم ہے. یہاں کھلا چھوڑ دیا، ماں باپ کی عزت کرو، احترام کرو، اونچا نہ بولو، جڑ کو بات. ابھی سنا نہیں آپ آج ہی سے بات کرو. لیکن یہاں ماں باپ کو نہیں یہ کہا گیا، ماں باپ کو کہا گیا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. دیکھو اللہ کریم نے فرمایا خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ہے والدین کی ذمہ داری. پہلے میں نے اولاد کے فرائض بیان کی، اب ماں باپ، یعنی اولاد کی پرورش میں ایسا نہ ہو کہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ والدین کی ذمہ داری. حدیث شریف میں ہے کہ بیوی کو نمازی بنانا خاوند کی ذمہ داری. بیوی کو نمازی بنانا خاوند کی ذمہ داری. بیٹی اور بیٹے کو نمازی بنانا ماں باپ کی ذمہ داری. یہ فرائض ہے. اس لیے قرآن مجید میں 28ویں پارے میں سورہ منافقون میں اللہ کریم نے فرمایا دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. دو چیزیں اللہ نے بیان کی، ایک مال، ایک اولاد. دیکھیے قرآن مجید کی آیت سورہ منافقون کا آخری رکوع ہے اور 28واں پارہ ہے اور آخری رکوع کی پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو بندہ اپنے مال کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا اولئک هم الخاسرون. وہی لوگ خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں رہتے ہیں. لہذا جس طرح اولاد کے ذمے والدین کے فرائض ہیں، اسی طرح والدین کے ذمے بھی اولاد کے فرائض ہیں. اس میں نمایاں کرنے والا کام ہے اولاد کی تعلیم و تربیت. اولاد کی تعلیم و تربیت ماں باپ کی فرض ہے، ذمہ داری ہے. بیٹی بیٹے کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت. اور جب بالغ ہو جائیں، بیٹا اور بیٹی بالغ ہو جائیں تو ماں باپ کے ذمہ فریضہ ہے کہ نیک اور صالح رشتہ تلاش کر کے فوراً ان کی شادی کریں. یہ والدین کے فرائض. اور پھر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو پھر ان کی طرف سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا، نفل پڑھ کر ان کی روح کو ثواب پہنچانا، قرآن مجید کی تلاوت کر کے ان کو ثواب پہنچانا. یہ اولاد کے ذمے ماں باپ کا حق ہے. لہذا ماں باپ فوت بھی ہو جائے تو حق ختم نہیں ہوتا، ان کا حق ہمارے اوپر قائم رہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دین کی باتوں کو سمجھنے، ان پر غور کرنے اور ان پر عمل کرنے کے اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق دے.